بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 کام اگر مرد کر لے تو اس کی بیوی اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جس کو اللہ رب العزت بھی دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرائیں تو اللہ رب العزت بھی ان کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اور نیک بیوی فرمایا کہ جس کو نیک بیوی مل گئی اس کو دنیا میں ہی جنت مل گئی، اور جس کو بری بیوی مل گئی اس کو دنیا میں ہی جہنم مل گئی۔ تو 4 چیزیں اگر کسی مرد کو مل جائیں تو سمجھے اس کی دنیا بھی جنت ہو گئی، وہ بندہ بھی خوش نصیب ہے۔ تو 4 چیزیں بندے کو بتائیں گے، اور 5 کام ایسے کر لے کہ اس کی بیوی اس کے لیے جان بھی دے گی، اس کی بیوی ڈپریشن سے بھی نکلے گی، اس کی بیوی اس کے لیے مخلص بھی ہوگی۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے اور کتابوں میں آتا ہے کہ عورت صرف اس کو اگر محبت مل جائے، اس کو اچھا تعلق مل جائے، اس کو مخلص رشتہ مل جائے تو یہ اس بندے کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور تلوار سے آپ کسی کو زیر تو کر سکتے ہیں لیکن تلوار سے کسی سے آپ محبت نہیں کروا سکتے۔ تو ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں ان کی بیوی کہ یعنی 50 سالوں میں کبھی مجھے یہ یاد نہیں پڑتا، 50 سالوں میں مجھے کبھی یہ یاد نہیں پڑتا کہ میرے خاوند نے مجھے ایسے ٹیڑھی نظر کر کے دیکھی ہو، اور کہتے ہیں کہ کبھی مجھے انہوں نے ڈانٹا ہو۔ تو ایک مرتبہ اس دنیا میں آنا ہے اور اپنی بیوی کو اور اپنے گھر کو اور اپنی زندگی کو ہم کیسے سکون دے سکتے ہیں؟ تو مرد کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ وہ دن میں 5 کام لازمی کرے، دن میں 5 کام لازمی کرے۔ ایک، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے۔ دوسرا، چاہے اس کو بوسہ دے دے۔ تیسرا، اس کے بارے میں کوئی اچھا جملہ کہے، اچھی تعریف کرے، اچھی کوئی بات کہہ دے۔ اگر آفس میں ہے تو اس کو اچھا سا میسج کرے، پھول بھیجے، اس کی خیریت دریافت کرے، اور کوئی نہ کوئی اس کو چھوٹا سا تحفہ لازمی دے۔ تو اس عورت کو نہ تو کبھی ڈپریشن ہوگا، نہ یہ کبھی عورت اس کے خلاف جائے گی، نہ ہی کبھی اس کو چھوڑنے کی طرف آئے گی، اور اس بندے کو دنیا میں ہی اللہ پاک جنت عطا فرما دیں گے، دنیا میں ہی اللہ رب العزت اس کو جنت عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے خود کو بھی ان چیزوں کا عادی کریں، اپنے بچوں کو بھی جب آپ ان کی شادی کرنے لگیں، جس دلہن کو آپ اپنے گھر میں لانے لگے ہیں، جس کے لیے آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، جس کے لیے آپ اتنا کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں، بعد میں جو اس کو آپ ذلت اور رسوائی دیتے ہیں، اس سے اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے کہ وہ بھی اس طرح کرے، انشاءاللہ اس طرح کرنے سے آپ کی بیوی آپ کے لیے جان بھی دے گی۔ اور ابھی ایک سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بہت ہی وائرل ہو رہی ہے کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کو گردہ اپنا دے دیا، ایک عورت نے اپنے خاوند کو گردہ دے دیا۔ اور کچھ دن پہلے میرے پاس کچھ پیشنٹ آئے تھے، اور میاں بیوی تھوڑے سے آپس میں ناراض تھے، اور بیوی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کر رہی تھی کہ وہ کسی مسئلے میں بیچارے پریشان تھے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جاؤ تم یہ کام کر لو اور تمہاری جگہ پہ میں جیل چلی جاؤں گی،
اور جتنی دیر مجھے سزا ہو جائے گی میں بھگت لوں گی، لیکن مجھے اس طرح کی تکلیف نہ دو، مجھے اس طرح کی تکلیف نہ دو۔ تو اس لیے اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کیجئے اور اللہ کے احکامات کو زندہ کیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کو زندہ کیجئے۔ انشاءاللہ اس گھر میں فرشتے بھی آئیں گے، اور جب ہسبینڈ آئے اور بیوی دروازہ کھولے یا ہسبینڈ کے لیے بچے دروازہ کھولیں تو بیوی پہ بھی یہ لازم ہے کہ اس کے لیے صاف ستھری رہے اور اس کو مسکرا کے ملے، اس کے سامنے کوئی جلی بات نہ کرے، اس کو اچھے طریقے سے کھانا دے، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرے، اس کو بھائیوں کا طعنہ نہ دے، بہنوں کا طعنہ نہ دے، ماں کا طعنہ نہ دے، اس کو کپڑوں کا طعنہ نہ دے۔ آپ بھی میں بھی اپنی بہنوں سے بات کرتا ہوں کہ وہ بھی اچھے طریقے سے ویلکم کریں، خاوند بھی اچھے طریقے سے ویلکم کرے، دونوں جب ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی شادی مثالی شادی بن جائے گی، آپ کی زندگی سکون والی بن جائے گی، آپ کو بیماریاں نہیں آئیں گی، آپ کو ٹینشن نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ مزید بھی ہم آپ کو اس طرح کی باتیں، بڑوں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں بتاتے رہیں گے تاکہ آپ اپنے گھروں میں سکون، چین اور اطمینان کے ساتھ رہ سکیں۔ جادو ٹونوں کی طرف نہ جائیں، اپنی بیویوں پہ جادو ٹونے نہ کرائیں، بیویاں خاوندوں پہ جادو ٹونے نہ کرائیں، کیونکہ یہ ایک ذلت والی چیز ہے، یہ ایک اللہ کی نافرمانی والی چیز ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے آپ شیطان کی پیروی کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ زندگی ہے، گزر جائے گی، گزر رہی ہے، لیکن اس کو گناہ کی طرف نہ لے کے جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔